فرمایا ایک بندہ ساری زندگی نیکی کے کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، موت کے قریب ایک عمل ایسا کرتا ہے جو جہنمی عمل ہوتا ہے، اسی پر اس کو موت آ جاتی ہے، اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ساری زندگی گناہ کے کام کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ مرتے وقت کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، اس ایک عمل پر اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے، اللہ وہ زندگی کے سابقہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئیے کہ انجام کی فکر کتنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پس ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈر جائیں اور بچ جائیں جو میرے پیغمبر کے حکم سے یا معاملے سے اختلاف کرتے ہیں۔ دو نقصان ان کو ہوں گے۔ ایک نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں آزمائش میں ڈال دے گا، فتنے میں مبتلا کر دے گا جو میرے پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اگر انہیں نہیں پکڑے گا تو آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کی اطاعت نصیب فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایام، یہ مہینہ ہم
لوگوں کو ان میں شامل فرمائے کہ جس رمضان میں اللہ جہنم سے گردنوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ موت کے تعلق سے 3 چیزیں اور 3 باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موت کے مختلف نام رکھے ہیں۔ ایک نام اس کا رکھا ہے یقین۔ آپ کہتے ہیں نا مجھے یقین ہے، یہی موت کا نام اللہ پاک نے قرآن میں رکھا ہے۔ دلیل، اللہ فرماتا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے پیغمبر آپ نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ نماز کی چھٹی نہیں، عبادت سے معافی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو یہ فرما دیجئے بے شک جس موت سے تم ڈرتے ہو بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ایک دن اس نے تم کو ضرور ملنا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو بتلائے گا کہ تم دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے 3 چیزیں ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1 کہ موت نے سب کو آنا ہے، کسی نیک کو، کسی ولی کو، کسی امیر کو، کسی کمزور کو، کسی ضعیف کو، کسی معصوم بچے کو، کسی کو معافی نہیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا قرآن کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم نے تم کو آزمایا ہے شر اور خیر سے بطور آزمائش کے، پھر ہر ایک نے ہماری طرف لوٹ کے آنا۔ دوسرا یہ کہ موت اچانک آتی ہے، یہ بتا کے نہیں آتی ہے۔ انسان اپنے پورے پروگرام، اپنا فیوچر بڑا پلان کیے بیٹھا ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں جب اس نے پیک کا اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ اب بچوں کو سیٹل کر چکا ہوں، بس یہ ایک بچہ بیٹی رہ گئی ہے، سارا کام سیٹ ہو جائے گا۔ تأتیکم بغتہ، موت اچانک آتی ہے، اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے، معافی نہیں دیتی، بتاتی بھی نہیں۔ کوئی کتنا بڑا نیک ہو، کس کی کتنی بڑی مجبوری ہو، سسکتے بلکتے معصوم یا بڑے ماں کے باپ کے پاؤں پہ رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے، اللہ اس کو زندگی دے دے، اللہ اتنی زندگی دے دے میری شادی دیکھ جائیں، اللہ اتنی زندگی دے دے یہ میرے عروج کا زمانہ، اب ان کا کھانے کا ٹائم آیا، اللہ یہ دیکھتے میرے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں۔ تیسری اللہ نے ایک اور شرط رکھی ہے موت کے تعلق سے، فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ بڑی ہی اہم ترین شرط ہے۔ فرمایا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تم حالت اسلام پر مرو، تمہیں موت آئے حالت ایمان اور حالت اسلام پر موت آئے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آئے اور تم مرتے وقت کسی گناہ یا کسی معصیت کا ارتکاب کر رہے ہو اور اسی حال میں فوت ہو جاؤ
قیامت تک اللہ کے رجسٹر میں گناہ کرتے ہوئے لکھے جاؤ گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی رب کی نافرمانی میں لگے رہو اور اپنے اس گناہ کو نہ چھوڑو اور اسی حال میں موت آئے اور اپنے پنجے گاڑ دے تو قیامت تک وہ گناہ کرتے لکھے جاؤ گے۔ سلف صالحین، محدثین، ائمہ دین، بلکہ صحابہ اکرام، سب سے زیادہ ان کی نگاہوں کو رلا دینے والا جو ایک منظر ہوتا تھا وہ یہی ایک تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالی ہمارا انجام کیسا کرے گا، پتہ نہیں ہمارا اینڈ کیسا ہوگا۔ سب سے زیادہ جو ان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہوتی تھی، انہیں سب سے زیادہ جس بات پر پریشانی لاحق ہوتی تھی وہ یہ ایک نکتہ ہوتا تھا کہ یہ رمضان اب اختتام کی طرف ہے، یہ اب اینڈ ہو رہا ہے اس کا، اور زندگی کا بھی اینڈ ہونا ہے، انجام یہ کیسا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام اس حوالے سے اللہ کے نیک بندے، ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا تھا؟ بس صرف یہی فکر ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ہمارے موت کے وقت ہماری کیا پوزیشن ہوگی، پتہ نہیں ہمارا آخری انجام کیسا ہوگا۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا ہو گیا، زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف ہیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے۔ اور اگر انفارچونیٹلی یا ہماری ہڈ دھرمی کی وجہ سے ہم گناہوں میں لگے رہے اور خاتمہ برا ہو گیا، زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک صحابی کا قول اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ سنیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ شیطان زندگی میں ایک ایسا گناہ کرواتا ہے، ایک کہ انسان کی زندگی کے ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ فرمایا ایک ایسا گناہ کرواتا ہے، اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يعمل بعمل اہل الجنہ فیسبق علیہ الکتاب۔ فرمایا ایک بندہ ساری زندگی نیکی کے کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، موت کے قریب ایک عمل ایسا کرتا ہے جو جہنمی عمل ہوتا ہے، اسی پر اس کو موت آ جاتی ہے، اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ساری زندگی گناہ کے کام کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ مرتے وقت کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، اس ایک عمل پر اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے، اللہ وہ زندگی کے سابقہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئیے کہ انجام کی فکر کتنی اہم چیز ہے۔ اب اس حوالے سے ایک شخصیت کی دو جملے اور دو چھوٹی سی باتیں ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید بات سمجھ آ سکے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب میں گیا، زخمی تھے، میں نے کہا کہ آپ سے اللہ کے پیغمبر راضی تھے، آپ اس وقت اسلام لائے جب ضرورت تھی، آپ کی تعریف کرنے لگے، اہل بیت کے فرد کس کی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی، اور آپ اس بیماری میں ہیں کہ آپ کے پیٹ کا زخم بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا، خون ہے کہ رک نہیں رہا، جو کھاتے ہیں باہر نکل آتا ہے، دودھ پیتے ہیں نل کی طرح وہ باہر آ جاتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے عبداللہ واللہ ان لی من الارض، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ پوری زمین من صفراء و بیضاء لفتدیت به من حول المطلع، اللہ تعالیٰ مجھے یہ پوری روئے زمین سونا بھر کے دے دے، خزانہ بھر کے دے دے،
اللہ کی قسم میں یہ سارے کا سارا اللہ کے سامنے بطور فدیے کے اللہ کو کہوں گا اللہ یہ سارا خزانہ قبول کر لے، میرا آخری موت کا لمحہ آسان کر دے۔ موت کی بڑی تکلیف ہے، انجام کی فکر ہے صحابہ کرام کو، انجام کی فکر ہے۔ اور پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں تیمارداری کرنے آیا بسند صحیح، اور آپ کی سر مبارک آپ کے بیٹے کی گود میں تھا، آپ نے کہا زمین پر رکھ، اس نے کہا کیا میرا گود میری ران آپ کے لیے زمین نہیں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، ہٹ جا، میں تجھے کہتا ہوں میرا سر زمین پر رکھ۔ یہ کون ہے؟ امیر عمر رضی اللہ، سر زمین پر رکھتے ہیں، اپنے پاؤں سیدھے ایسے کرتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی کا آخری جملہ ہے، اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کیا جملہ تھا؟ فرمانے لگے ویلی و ویل امی ان لم یغفر اللہ لی ففاوت نفسہ، کہتے ہیں ہلاکت ہو میرے لیے، میری ماں کے لیے، اگر اللہ نے نہ مجھے بخشا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اور یہ ایک جملہ کہتے ہیں اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ آخری لمحہ ہے، اپنا چہرہ زمین پر رکھ کے اللہ سے کیا امید کر رہے ہیں کہ اللہ انجام اچھا کرتے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنی زندگی میں یہاں بالخصوص کسی بھی ٹائم ہمارے پاس موت کا پیغام آ سکتا ہے۔ یہ رمضان کا اختتام مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر یہ ختم ہوتا ہے، دن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اب سورج چمک رہا ہے، کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے یہ روشنی ختم ہو جائے گی، پھر اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ یہ سسٹم ختم ہونے والا ہے۔ آپ میں سے جو بزرگ تھے وہ بھی انہیں یاد ہے کہ ہماری کیسی ہیں جوانیاں تھی، یہ بھی رہنمائی ہے کہ یہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ جن کو اللہ عروج دیتا ہے ان کو زوال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ بھی دلیل ہے کہ یہ ہر چیز کا اینڈ ہونا ہے۔ یہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ بھی ایک نیکی کا موسم ہے، یہ بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس میں اور میرے لیے آپ کے لیے ایک بہترین عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اینڈ، اپنے اختتام، اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اچھا انجام برا انجام کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کے حوالے سے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں برے انجام کی، اور 2 مثالیں پیش کروں گا صحیح حدیث سے کہ جن کا اچھا انجام، پھر آپ نوٹ کریں کہ یہ کیسا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ میدان جہاد میں ہے، ایک شخص ہے آپ کے ساتھ، ایک شخص لڑائی کر رہا ہے، میدان جہاد میں ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ صحابہ اکرام دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لا يدع شاذۃ ولا فاضۃ الا دخلها، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ ایسا مرد ہے، ایسا شجاع ہے، ایسا بہادر ہے، ایسا دلیر ہے، ہم نے آج تک ایسا لڑاکا، ایسا بہادر، ایسا پھرتیلا نوجوان مرد کلندر دیکھا ہی نہیں ہے۔ لا يدع شاذۃ ولا فاضۃ الا دخلها، یہ آ چکا ہے میدان میں، اب یہ اتر چکا ہے، اپنا اسلحہ لے چکا ہے، اس کے بعد یہ میدان میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ دیکھتا ہے اس کونے میں 5 کافر کھڑے ہیں، اکیلا جاتا ہے، ان کو آنن فانن تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر اس طرف جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ یہاں بہت سارے بندے کھڑے ہیں، اس جتھے کے اندر 8-10 بندے ہیں۔ پھر یہ اکیلا جاتا ہے، جگرے کے ساتھ لڑتا ہے۔ اس کے مضبوطی اور عالم یہ ہے طاقت کا کہ یہ ان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پھر یہ ادھر دیکھتا ہے، اس گروہ کو بھی ختم کرتا ہے۔ پھر یہ اپنی باز والی عقابی نگاہ پھر میدان میں گھماتا ہے۔ پھر جب یہ دوبارہ دیکھتا ہے کہ کہاں پاسا پلٹی بھاری ہو رہا ہے، یہ اس گروہ میں جاتا ہے جو زیادہ پھرتیلے ہوتے ہیں، پھر ان کو مار دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہم بھی مجاہد ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں، ہم بھی لڑائی کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے۔ لا يدع شاذۃ ولا فاضۃ الا دخلها، لیکن آج تک ہم نے اس جیسا کوئی بندہ جہاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بارے میں صحابہ اکرام نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جب ان کے یہ انالیسس، تجربے، تجزیے سنے، آپ نے ایک جملہ فرمایا جو ہمارے لیے بڑا خوفناک ہے۔
آپ نے فرمایا اما انہو من اہل النار، اے میرے صحابہ خبردار یہ بندہ جہنمی ہے۔ استغفر اللہ۔ صحابہ اکرام پریشان ہو چکے کہ اگر یہ جہنم میں چلا گیا ہمارا کیا بنے گا؟ ایک صحابی پیچھا کرتا ہے، وہ میدان جہاد میں لڑ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جنگ کے دو ہی انجام ہوتے ہیں، یا بندہ کسی کی گردن کاٹتا ہے یا اگلے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں، یا بندہ کسی کو زخم دیتا ہے یا اس بندے کو زخم لگتے ہیں، یا بندہ اگلوں کو قتل کرتا ہے یا اگلے اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ جنگ کا حصہ ہی ہے، یہ دو کام ہوتے ہیں، یا بندہ جیتتا ہے یا ہارتا ہے۔ اب اس حال میں یہ لڑتا رہا، ختم بھی کرتا رہا، بڑی قربانی پیش کرتا رہا، لیکن جب اس کو زخم لگے اس نے اپنا تیر نکالا اور اپنے سینے میں پیوست کر دیا اور خودکشی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا وہ صحابی آیا، کہتا ہے اشہد انک لرسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ گواہی کا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جب آپ نے یہ کہا تھا میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا پیچھا کروں گا، ذرا اس کو دیکھوں گا۔ میں گیا، میں نے دیکھا یہ لڑتا بھی رہا، میدان کو بھی مارتا رہا، لوگوں کے آگے صفیں بھی کاٹتا رہا، لیکن آخر میں یہ تکلیف برداشت نہ کر سکا۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ فینظر للناس فیما للناس وہو من اہل النار۔ بندہ بعض دفعہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کام بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کی نیت خالص نہیں ہوتی ہے، اس نیت کے خالص کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا دیندار بندہ ہے، لیکن اللہ قیامت والے دن اعمال کے ساتھ نیتوں کو بھی تو تولے گا، پھر اس کو بندے کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے گا، اس لیے کہ اس کی نیت خالص نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ لڑنے والا کون ہے اور کس شخصیت کے ساتھ لڑ رہا ہے، جان اپنی پیش کر دی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے، اللہ کے پیغمبر پھر کھڑے ہیں۔ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، صحابہ اکرام اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو بڑا معزز بندہ ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہا ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا، یہ شہید ہو گیا۔ کسی کو نامینیٹ شہید نہیں کہہ سکتے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی شہادت قبول ہے یا نہیں۔ اب کیا ہوا؟ یہ بات کہہ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ ان الشملۃ التي اخذها من مغانم خیبر، اے میرے صحابہ لم تصبها مقاسم لتشتعل علیہ نارا، اے میرے صحابہ جو اس نے مال غنیمت خیبر کا جو ملا تھا اس سے ایک چادر اس نے چوری کی تھی، تم کہتے ہو یہ جنتی ہے، خبردار میں اللہ کا پیغمبر دیکھ رہا ہوں وہ چادر اس پر جہنم کی آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما، عذاب قبر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اللہ ہمارے والدین کو محفوظ فرما، اللہ ہمیں برے خاتمے سے محفوظ فرما۔ یہ خاتمہ بالشر ہے۔ اب خاتمہ بالخیر کی دو مثالیں سنو تاکہ آپ کو مزید بات سمجھ آ سکے۔ غزوہ احد ہے، غزوہ احد ہے، ایک شخص ہے اس کا نام ہے اسیرم۔ اب یہ شخص اپنی قوم کے ساتھ اللہ کے پیغمبر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو مٹانے کے لیے آئے۔ جنگ ہو گئی، صحابہ اکرام کی عادت تھی دیکھا کرتے کہاں کہاں ہمارے بندے پڑے، کون کس حالت میں ہے، کوئی زندہ ہوتا ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی زندگی بچ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام گئے تو دیکھا اسیرم ہمارے بندوں میں پڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے جتھے میں۔ فرمایا ہاں بھی اسیرم بتاؤ اپنی قوم کے لیے آئے تھے یا ہمارے لیے؟ اس نے کہا کہ بڑا عجب معاملہ ہے، میں وہاں سے نکلا تھا آپ کی دشمنی میں، لیکن اب میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے تلوار پکڑی تھی، اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، آمنت باللہ ورسولہ فاسلمت۔ اس نے یہ جملہ کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اور یہ جملہ کہتے ہوئے وہ فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جا کے اللہ کے پیغمبر کو یہ رپورٹ پیش کی کہ اللہ کے پیغمبر اب ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک شخص آیا ہے جنگ میں پیش ہوا ہے اور آخری وقت میں یہ اس نے جملہ کہا ہے، ابھی تک اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ کس پر رہا ہے؟ حالت کفر پر۔
نان مسلم ہے، بس کچھ دیر پہلے اسلام لایا، اسلام کی محبت میں تلوار پکڑ کے میدان میں اتر چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہو لمن اہل الجنہ، گواہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ کہاں گزری ہے ساری زندگی؟ شرک پر، کفر پر، لیکن انجام اچھا ہو گیا تو اللہ کی جنتوں کا کیا بن گیا ہے؟ مالک بن گیا۔ دعا کرو اللہ ہمارا انجام اچھا کر، اللہ ہمارے والدین کا انجام اچھا کر۔ ہاں میرے دوستو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں یہ نقطہ بٹھا لیں کہ اللہ میرا انجام اچھا کر دے، تو ہمارے بہت سارے معاملے سیدھے ہو جائیں۔ ہم اس بات کو سمجھنے والے بنے۔ یہ رمضان ہے، رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف کیوں ہے؟ رمضان کی آخری راتیں اتنی بابرکت کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جو اعتکاف ہے یہ قبر کی یاد کیوں دلاتا ہے؟ رات کو تنہائی میں رونا پھر معافی مانگنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پر زیادہ ان دنوں میں خرچ کرنا کیوں ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کثرت کے ساتھ اس کے دن بھی فضیلت والے، رات بھی فضیلت والے۔ یہ ان دنوں کو فضیلت، راتوں کو فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ اللہ کے لیے اس دنوں میں آپ کثرت سے صدقہ کریں، زکوٰۃ دے چکے کثرت کے ساتھ خرچ کریں، ان اللہ کے بندوں کی مدد کرتے جائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے چند چھوٹے چھوٹے جملے جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خذوا جنتکم من النار، لوگوں اپنی ڈھال پکڑ لو۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم ڈھال پکڑ لیں، کیوں پکڑیں؟ دشمن حملہ کرنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، خذوا جنتکم من النار، ڈھال پکڑ لو، یہ ڈھال تمہیں دشمن سے نہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اچھا یہ جہنم کی آگ سے بچائے گی؟ ہاں اللہ کے پیغمبر بتائیے وہ کیا ڈھال ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا کرو، ان دنوں میں رات میں کثرت سے ذکر کیا کرو۔ فإنہن المقدمات والمؤخرات والمنجیات، یہ جملے کل قیامت کے دن بندہ جا رہا ہوگا، پل صراط میں گزرے گا، اگر آگ دائیں طرف سے آئے گی یہ جملے ڈھال بن جائیں گے، آگ سے بچا دیں گے۔ اگر آگ سامنے سے حملہ کرے گی یہ جملے ڈھال بن جائیں گے، بچا لیں گے۔ آگ پیچھے سے حملہ کرے گی یہ جملے ڈھال بن جائیں گے اور بندے کو آگ سے محفوظ فرما لیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم ڈھال پکڑ لو کہ دشمن سے بچ جاؤ گے، آپ نے فرمایا یہ ذکر کرتے رہو۔ یہ ذکر اور یہ جملے جو زبان پر بڑے آسان ہیں، ان دنوں میں جو کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا رہتا ہے، پھر دعائیں بھی کرتا رہتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا یہ جملے اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گے۔ اب کتنی عظیم بات ہے، بات عقل کو نہیں لگتی ہے کہ یہ جملہ کیسے ڈھال بن سکتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرے ہم کو اور آپ کو بھی ایسی موت نصیب فرمائے، میدان عرفات میں ہے، اپنی سواری پر سوار ہے، اللہم لبیک اللہم لبیک یہ جملہ ارشاد فرما رہا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریف توصیف ثنا بیان کر رہا ہے، بڑی دور سے گیا ہوا ہے، اچانک گرتا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبردار کفنوہ فی ثوبہ، اس کو 3 کفن نہیں دینے، 3 چادریں نہیں دینی، اس کو آپ نے میرے صحابہ 2 چادریں دینی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں حالت احرام میں کتنی چادریں ہوتی ہیں؟ 2 چادریں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَا تُخَمِّرُ رَأْسَ، اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں حالت احرام میں بندے کا سر کیا ہوتا ہے؟ ننگا ہوتا ہے، ٹوپی پہن سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تُحَنِّثُهُ، اس کو خوشبو بھی نہیں لگانا، چاہے جتنی گرمی ہو، جتنی بدن سے مہک اٹھ رہی ہو، حالت احرام میں حاجی کیا کرتا ہے؟ خوشبو بھی لگا سکتا نہیں ہے۔ کیوں اللہ کے پیغمبر؟ آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے کوئی اٹھیں گے کس حالت میں؟
یہ سمجھا رہے ہیں آپ، لوگ اٹھیں گے قیامت والے دن، زانی ہوں گے، چور ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، غاصب ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، لوگوں کا مال لوٹنے والے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ میرا صحابی وہ خوش نصیب ہوگا، قبر سے اٹھے گا، میدان محشر میں آئے گا، اور وہ دن بڑا خوفناک ہوگا، لیکن اس کی جیسے قبر پھٹے گی فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس دن بھی یہ اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہوا کھڑا۔ اب یہ قیامت تک اللہ کے نیکی کے رجسٹر میں حج کرتے ہوئے، تلبیہ کرتے ہوئے لکھا جا چکا ہے۔ کتنی اعلیٰ موت ہے۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے، یہ اچھا انجام ہے اور یہ برا انجام۔ اب آخری ایک بات رہ گئی ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بڑی قابل غور ہے کہ ایسے کیا کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ میرا اور آپ کا یہ انجام کر دے۔ تو اللہ کے بندے سب سے پہلے اللہ کی توحید کو سیکھو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط کو سیکھو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو سیکھو، توحید کے کیا کیا فضائل ہیں اس کو سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو مسلم الاغر فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ پر اور ابو سعید الخدری پر حاضر ہوا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ عرش بری سے جواب دیتا ہے صدق عبدی لا الہ الا انا، جب روئے زمین پر بندہ یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کو یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش بری سے جواب دیتا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، واقعی میرے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ جواب دیتا ہے لا صدق عبدی لا الہ الا انا وحدی، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرے علاوہ واقعی کوئی نہیں ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، پھر میرا اللہ اس کے اس جملے کا جواب دیتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا فرشتوں، لا الہ الا انا، کوئی بھی اور کوئی معبود نہیں ہے مگر اکیلا میں ہوں، ولا شریک لی، اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر وہ بندہ یہ جملہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو نیکی کی توفیق دے اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو گناہوں سے بچنے کی طاقت دے۔ پھر اللہ عرش بری سے جواب دیتا ہے صدق عبدی لا حول ولا قوت الا بی، واقعی میرے بندے نے فرشتوں سچ کہا، واقعی میں ہی ہوں جو انسان کو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہوں، اور میں ہی ہوں جو انسان کو گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دیتا ہوں۔ ابو مسلم اللہ غر فرماتے ہیں پھر یہاں پر ایک جملہ آخر میں کہا گیا، وہ جملہ میں نہ سمجھ سکا، میں نے کسی اور سے پوچھا ہاں بھی بتاؤ یہ آخر میں جملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آخر میں یہ جملہ تھا من قالا، جو بندہ مرض الموت میں مرنے سے پہلے یہ جملے کہہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ بنائی ہے وہ کبھی بھی اس بندے کو نہیں کھا سکے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے یہ اتنی فضیلت والی؟ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اس توحید کو سمجھو، خدا کے لیے اس توحید پر وقت لگاؤ۔ آپ کہیں گے حضرت ہمیں پتہ ہے، اللہ کی قسم آپ کو نہیں پتہ ہے لا الہ الا اللہ، آپ کہتے ہیں یہ پتہ ہے۔ او بھائی یہ جملہ ابو طالب کو نہیں سمجھ آیا تھا، ابو جہل کو نہیں سمجھ آیا، ابو لہب کو نہیں سمجھ آیا تھا، تو وہ کیا ہو گئے؟ یہ جملہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں سمجھ آیا، جب سامنے سیلاب تھا، وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرا بیٹا میرے ساتھ آ جا۔ یہ جملہ بڑوں کو نہیں سمجھ آ سکا ہے، وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں یہ غرق ہو جائے گا، فحال بینہم الموج، اس لیے کہ یہ جملہ اس کو نہیں سمجھ آیا اور وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ آپ دیکھیں اللہ کا قرآن، اللہ ذکر کرتا ہے کس کا؟ قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا، پھر فرعون کا، پھر ان کے جادوگروں کا کیا مقابلہ ہوتا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں یہ تو تم نے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي، یہ تمہارا بڑا تھا، تم نے ساز باز کر لی ہے، آپس میں کمنٹمنٹ پہلے تم نے کر لی تھی کہ تم نے میرے خلاف یہ کام کیا تھا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، میں تم سب کو سولی پہ لٹکاؤں گا، ہاتھ ادھر کا کاٹوں گا، پاؤں ادھر کا کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، قالوا لن نؤثرک، ہم ہرگز آپ کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اب جادوگروں کو توحید سمجھ آ چکی تھی، وہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو نے کرنا ہے کر لے۔
یہ اللہ کی توحید ہے، اس کو سمجھو گے تو انجام اچھا ہوگا۔ اللہ کی توحید کو سمجھو گے تو بات اچھی بنے گی۔ اللہ کی توحید رہ گئی تو سمجھو ہر چیز رہ گئی ہے، جتنی بڑی چیزیں ہوں توحید سمجھ جاؤ گے، اس کے اوپر زندگی گزارو گے، توحید کے احکام و مسائل سیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ توحید کس چیز کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کے نام ہیں ویسے کسی کے نام نہیں ہیں، اللہ کے جو کام ہیں ویسے کسی کے کام نہیں ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں ویسے کسی کے صفات نہیں ہیں، اور وہ جو کام اللہ کی ذات کے لیے بجا لائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کام غیر اللہ کے کیے جائیں گے تو شرک بن جائے گا اور ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ یہی ہماری دعوت ہے کہ اس توحید کو سمجھو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بابا آدم کو بھی بھیجا، ابراہیم کو بھی بھیجا، ادریس کو بھی بھیجا، اسماعیل کو بھی بھیجا، موسیٰ کو بھی بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا، اصحاب موسیٰ کی طرف بھی آئے، پھر ذوالکفل بھی آئے، پھر ہم نے سب کو بھیجا۔ یہ سارے کے سارے ایک دعوت کیا دیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے اپنے آخری پیغمبر کو تاج ختم نبوت کا پہنا کر ہم نے کہا پیغمبر اعلان کیجئے۔ ہاں کیا اعلان کروں؟ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ او عرب کے لوگوں، مکہ کے باسیوں، میرے رشتہ داروں، میرے خاندان والوں، میں تمہیں یہ اعلان کرتا ہوں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، اللہ کا یہ پیغام لے کے آیا ہوں، توحید کو سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ تفلحوا تملک العرب والعجم، کامیاب دنیا میں بھی ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ہو جاؤ گے، اللہ دنیا اور آخرت کی تمہیں بادشاہت بھی عطا فرما دے گا۔ کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ یہ توحید اتنی بابرکت چیز، توحید کو سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ آخری وقت یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک اور حدیث ہے من مات وہو یعلم لا الہ الا اللہ، جو فوت ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر یہ توحید کی برکت کے حوالے سے آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ عبرت کے لیے ذکر کرتا ہوں، شاید ہمیں مزید بات سمجھ آ سکے کہ آخر اب ہمارا رمضان ہے، یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، ہماری زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ رمضان بھی ختم ہو جائے گا، اسی طرح یہ دن راتیں جلدی سے گزر رہی ہیں۔ ہم اپنے انجام کی فکر کریں، اپنے اینڈ کی طرف دیکھیں۔ یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں یہ اس غفلت نہ پڑیں کہ جناب موت آئے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا لتبلغوا أشدكم۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا اپنا عمر ہے، اپنا آرڈر ہے۔ ہم کسی کو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ضائع کر دیتے ہیں، فوت ہو جاتا ہے، کسی کو ابھی نکلتا ہے ابھی 1 دن ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے، کسی کو ہم بچپنے میں 5-8 سال کی عمر میں فوت کر دیتے ہیں، کسی کو ہم پھر جوانی دے دیتے ہیں، کسی کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں، بڑھاپا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا، یہ ہماری اپنی حکمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو ہمارا جو حکم ہوتا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں چاہے ہم نوجوان ہیں اپنی موت کی فکر کریں، اگر ہم بڑھے ہیں تو بالاولیٰ فکر کریں اور اپنے انجام کی فکر کریں۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے کثرت سے ایک دعا پڑھتے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک۔ اے میرے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی ام سلمہ نے آپ سے سوال کر لیا اللہ کے پیغمبر آپ یہ بار بار دعا کیسے کر لیتے ہیں، آپ یہ دعا کس وجہ سے کرتے ہیں، آپ کو تو اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں دے دی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اے ام سلمہ تجھے نہیں پتا ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں، اللہ جب چاہے پھیر دے۔ میں
میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ میرا دل اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اطاعت پر اطاعت فرما، تاکہ میں اسی پر ہی میرا اللہ خاتمہ فرمائے۔ ام سلمہ کو یہ بات سمجھ آئی۔ اب یہ بات ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ اگر اس پر اللہ نے موت دے دی ہے تو پھر بڑی بہترین بات ہے، اگر اس سے ہم ہٹ گئے تو تباہ و برباد ہو گئے۔ اب یہاں وہ واقعہ ذکر کرتا ہوں جو آپ کو سمجھ آئے کہ حالت توحید پر اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اللہ اس کو کیا انعام دے گا، کون سا انعام دے گا؟ حالت توحید پر فوت ہونے والا اللہ اس کو کتنا انعام دے گا؟ ایک شخص ہیں، ان کا نام ہے ابو زرع الرازی۔ یہ کتنے بڑے امام ہیں۔ امام احمد ایک مرتبہ امام اسحاق بن راہویہ نے اپنی مجلس میں ایک قول پیش کیا کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ دنیا میں کل حدیثوں کی تعداد 7 لاکھ ہے، اور لوگوں ان میں سے ساری چیزیں فتاوی صحابہ کرام کے آثار احادیث کٹھی کرو 7 لاکھ ہے، ان میں سے 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ یہ ابو زرع الرازی ہے۔ کون ہے؟ ابو زرع الرازی۔ اور پھر کہنے لگے ان کی زندگی کا، یہ الجرح و تعدیل کے مقدمے کے اندر ایک اور کتاب ہے فیصل آباد جامعہ سلفیہ کی لائبریری میں پڑھی ہے، حیات ابی زرع، 3 جلدوں میں، آخری جلد میں یہ واقعہ وہاں بھی ہے۔ اس طالب علم نے کافی عرصہ پہلے وہاں جب گیا پڑھا تھا، اللہ اکبر، کہ اس کی زندگی میں کسی نے دعویٰ کر دیا کہ اگر شیخ ابو زرع الرازی کو 1 لاکھ حدیث یاد نہیں ہے میری بیوی کو طلاق۔ اب آپ جانتے ہیں، مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج کے بعد تو گھر سے باہر گئی میرے بغیر پوچھے ہوئے تو تجھے طلاق ہے، آپ سے پوچھے بغیر وہ گھر سے نکل گئی، طلاق ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو کہا کہ یہ میرا کزن ہے، یہ گھر کے اندر نہ آئے، جب میں ہوں آئے، ورنہ دروازہ نہیں کھولنا۔ اگر آپ نے اسے آنے دیا آپ کو طلاق ہے، آپ نے یہ کہہ دیا اور اس نے آنے دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ اب لوگ دوڑے دوڑے ابو زرع الرازی کے پاس ہیں کہ ابو زرع الرازی اب ایک مسئلہ تو بتاؤ، اس کی بیوی کو طلاق ہے یا نہیں ہے؟ فرمانے لگے اس کو کہو کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں۔ کیسے؟ فرمایا احفظ 100,000 حدیث کما یحفظ احدکم قل هو اللہ احد، میں اسی مجلس میں تم کو 1 لاکھ حدیثیں ایسے سنا سکتا ہوں جس طرح تم میں سے کوئی ایک قل هو اللہ احد سناتا ہے۔ اتنا بڑا حدیث کا حافظ ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس کی زندگی کے آخری لمحے بیچارہ چارپائی پر لیٹے ہوئے آخری لمحہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بڑے پریشان ہیں، محدثین ہیں کہ اب کیا کریں۔ ساری زندگی یہ شخصیت حدیث پڑھتی رہی ہے۔ کہنے لگے زندگی میں انسان جب سارے کام کرتا ہے تو آخری وقت میں جو ہوتا ہے نا شوق، وہ پلٹ آتا ہے۔ مثلا بندہ ساری زندگی گانے گاتا ہو، مرتے وقت بھی گانے گا رہا ہوتا، گالیاں دیتا ہو، مرتے وقت بھی زبان پر گالیاں ہوتی ہیں۔ یہ اصول ہے، آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہسپتالوں میں جائیں، ایسے واقعات ہم دیکھیں ہم۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک حدیث کا انتخاب کرو، اور وہ حدیث کا انتخاب جب آپ کرو تو آپ کیا کرو، اس کی سند پڑھ دو، یعنی راویوں کا نام لو، آدھی سند پڑھو، حدیث نہ پڑھو، لیکن اس حدیث کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ آ جائے۔ یہ کان میں پڑھتے ہیں، شاید اس کا پرانا شوق لوٹ آئے، شاید وہ زبان کی لکنت جو بھاری ہوگی اللہ کھول دے۔ اب بہت بڑے محدث ساتھ بیٹھے ہیں، ابو حاتم الرازی چوٹی کے محدث، وہ کہتے ہیں حدثنی بندار، کان کے قریب جا کے، حدثنی بندار قال حدثنی عبد الحمید بن جعفر عن صالح، یہ حدیث پڑھتے ہیں، سند چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی تک ابو زرع الرازی کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے لیکن ان کو ہوش نہیں۔ آخری لمحہ ہے، محدثین پریشان بیٹھے۔ اب دوبارہ دوسرے محدث محمد بن مسلم قریب بیٹھے ہیں، وہ اپنے استاد سے سند تبدیل کر کے دوبارہ حدیث پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنی ابو عاصم قال حدثنی عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب، یہ جملہ چھوڑتے ہیں۔ اب یہ فوت ہونے والا ابو زرع الرازی فوراً سر اٹھاتا ہے، اللہ اس کو موقع دیتا ہے۔ اب یہ سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائیو میری بات سنو، حدثنی ابو عاصم قال حدثنی بندار قال حدثنی ابو عاصم قال حدثنی بندار، یہ سند پڑھتا ہے
اور پھر کہتا ہے حدثنی بندار قال حدثنی عبد الحمید بن جعفر ان صالح بن ابی عریب ان معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. یہ اس مرض الموت میں سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد نے حدیث بیان کی بندار نے, اور وہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد ابو عاصم نے بیان کی, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی صالح بن ابی عریب نے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کی معاذ بن جبل نے, اور وہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی اللہ کے پیغمبر نے, اور اللہ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں جب بندے کا آخری جلمالہ یہ ہو لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. یہ یہی جملہ کہتے ہیں اور روح پرواز کر جاتی ہے, اللہ کی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. یہ موت ہے, کتنی عظیم موت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.